غیر چلے کیے مددگار موکل حاصل کرنے کا میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو بالکل آسان ہے اور بالکل آزمودہ ہے۔ بارہا لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، جو عملیات کو جانتے ہیں، عملیات کے اندر قدم رکھتے ہیں اور عملیات کے اندر ان کی دلچسپی ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ بغیر چلے کیے کون سے موکلات اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے، اور اس کی مدد کس طرح کرتی ہیں اور مددگار بن کر کس طرح رہتی ہیں، اس کے ارد گرد کس طرح پہرے دار بن کر رہتی ہیں۔ یہ سارے سوالوں کا جواب اسی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ نوٹ کر لیں، اور چلہ بھی نہیں کیا اور بغیر چلے کے اس لفظ کو، اس کلمات کو پڑھنے سے کون سے موکلات انسان کے ارد گرد مددگار بن کر رہتی ہیں، مددگار بن کر ثابت ہوتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں، اور اس کی کیفیات یہ محسوس کر لیتا ہے۔ اس انسان کو یہ کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس چیز کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے، جس چیز کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے، جس چیز کی خواہش کرتا ہے، جس چیز کی دلچسپی پیدا کرتا ہے، وہ چیز اس کی ہو کر رہ جاتی ہے، اسی کی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کئی دوست ایسی ہیں جو ہمیں کہتی ہیں، علامہ صاحب میری کیفیات پہلے کچھ اس طرح تھی کہ جب ہم کسی بندے کو کہتے کہ فلاں تیرے اندر چیز چل رہی ہے، تو نقصان کے اندر ہے یا فائدے کے اندر ہے، تو وہ سچ ہوتا۔ تو اصل وہ کیفیات اب میری ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نیکوکار جو لوگ ہوتی ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، متقی نیک لوگ ہوتے ہیں اور پرہیزگار عاجزی کے مالک ہوتے ہیں، تقوی حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیات ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد خود فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اسی کا ہو جاتا ہوں، جب میں اسی کا ہوتا ہوں میرے سارے ملائکہ اسی کے ہو جاتی ہیں، اس کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ موکلات مددگار ثابت ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے مددگار ثابت ہوتی ہیں، پھر انسان وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، جس چیز کی تمنا کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے مددگار بغیر چلہ کیے، چلہ بھی نہ کرنا پڑے اور بغیر چلہ کیے میں ایسا عمل کروں جس کے کرنے سے چلتے پھرتے میں اس کو کرنے سے اور مددگار موکلات میرے ارد گرد جمع ہو جائیں، اور جو کیفیات میری ہو وہ لوگوں کو میں بتاؤں، وہی کیفیات حقیقت میں ہو، نہ ہی مجھے کسی قسم کی پرابلم ہو، نہ ہی مجھے کسی قسم کے مصائب کا اپنا شمار ہونا پڑے، نہ ہی کسی قسم کے مصائب کے اندر مجھے مبتلا ہونا پڑے۔ یہ کیفیات اگر آپ اپنی بنانا چاہتی ہیں تو آپ نے بغیر چلہ کیے چلتے پھرتے اس کلمات کو آپ پڑھ لیا کریں، مددگار موکلات آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور ہمیشہ اللہ کے حکم سے، اس کی کرم نوازی سے، اس کی توفیق سے آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ وہ عمل نوٹ کر لیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنے سے انسان پاک رہتا ہے، انسان صاف رہتا ہے، انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے والا تقوی کا پہرے دار بنتا ہے، تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ ان کے اندر انکساری پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان پاک اور صاف رہتا ہے، جب انسان تقوی اپناتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے مدد کرے یا کسی ملائکہ کے ذریعے سے مدد کرے یا کسی موکلات کے ذریعے سے مدد کرے، پھر اللہ اس کی مددگار بنتا ہے،
پھر اللہ اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ایسی ہوائی مخلوقیں اس کے لیے مددگار اس کے ارد گرد اللہ جمع فرما دیتا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ وہ کیا پڑھنا ہے؟ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی، بس اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی نیت یہ کر لیا کریں 70 بار صبح 4 اللہ کے صفاتی نام بنتی ہیں، یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی، یہ 4 نام پڑھ کے آپ نے اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ مددگار موکلات جو ہیں وہ میرے ارد گرد جمع ہوں، میرے تابع ہوں، ہمیشہ میری مدد کرتے رہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، ہمیشہ میرے ساتھ معاون بن کر رہیں، مددگار بن کر رہیں۔ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے، جس چیز کا آپ ارادہ کریں گے، جس چیز کی آپ آرزو کریں گے، جس چیز کی اگر آپ تمنا کریں گے، اگرچہ وہ خواہش پوری ضرور ہوگی، لیکن اگر نیک خواہش ہوئی، جائز مراد ہوئی، جائز آرزو ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان موکلات کے ذریعے سے ہمیشہ آپ کی مدد اور نصرت ہوتی رہے گی۔ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔